جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا وعلیکم کہ آپ السلام۔ سب جانتے ہیں ہم لوگوں کا پی وائی کیوز کا ڈسکشن چل رہا تھا۔ یونٹ 5 ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، پی وائی کیوز 2022، اور ابھی یونٹ 6 اسٹارٹ کریں گے۔ یونٹ 6 اور بلاغت کا ہم لوگوں کا کتنا ہوا، 75% سے زیادہ کور ہو گیا نا، بس تھوڑا بہت یہاں وہاں بچا ہوا ہے۔ ہاں الحمد اتنا للہ۔ تو رہ گیا۔ البلاغت الواضحہ سے 75+% ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی یونٹ 6 دیکھیں گے، یہاں زیادہ ڈیپ نہیں، مطلب جتنا کوشچنس میں اسی کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر وہ دوسری جگہ آ جائے گا تو پھر وہ کور ہو جائے گا، ہے نا، یا ڈیٹیل میں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس جس کے بارے میں کوشچن کیا گیا وہ، اور اسی طرح کے جو آپشنس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا دیکھتے چلیں گے، تاکہ جی جب دوبارہ آئے تو اچھے سے ذہن میں ہو جائے، پھر دوبارہ کچھ نئی چیز ایڈ کر دیں گے، اس طرح جتنے بھی ہو سکے۔ تو جی۔ ابھی جلدی جلدی دیکھ لیں۔ ہاں آج بھی تنویر سر کی کلاس ہوگی نا؟ ہاں شاید۔ ٹھیک ہے، چلے پھر 8 بجے تک کرتے ہیں اس کو، یا ہاں 8 بجے تک۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ چلیے آپ لوگ اسٹارٹ کریں گے؟ جی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر اسٹارٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اس میں پہلا کوشچن جو ہے ہمارا یونٹ 6 سے ہے، اور یونٹ 6 میں کیا ہے، ہمارے جو مصادر و مراجع ہیں، یعنی جو کتابیں، جو کچھ کتابیں ہیں، تو اسی میں سے کوشچن آیا ہوا ہے کہ عین الزوج الخطا، کہ اس میں سے جو تعین کرنی ہے ہمیں غلط کی تعین کرنی ہے، لیکن یہ ہمیں غلط کی تعین نہیں کرنی تھی، ہمیں تو کیا بولتے ہیں اس کو، اگر آپ آپشنس میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ البلازری ہے، ایک البلازری ہے، جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر۔ اور اسی طریقے سے سب سے پہلے اگر آپشن اے دیکھیں گے تو آپشن اے جو ہے وہ صحیح ہے، وہ سوری، آپشن اے بھی صحیح ہے، آپشن بی بھی صحیح ہے، اور اسی طریقے سے آپشن سی بھی صحیح ہے۔ تو ڈی جو ہے ہمارا وہ غلط آپشن ہے، کیونکہ البلازری کا جو مکمل نام ہے وہ کیا ہے، بتائیں کوئی؟ بتائیں کسی کو البلازری کا نام مکمل؟ ان کا جو نام ہے وہ ہے، میں بتاتا ہوں، احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری، اور یہاں پہ آپشن میں جو دیا ہوا ہے جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر دیا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے، اور ہمیں غلط کی ہی تعین کرنی تھی، تو ہمارا آپشن ڈی جو ہے وہ صحیح ہے۔ جی، ٹھیک ہے، احمد بن اب یحییٰ بن جابر، اور ان کی ہاں، کنیت ابو الحسن ہے نا؟ ان کی اور کنیت ابو ابو بکر الحسن بھی ہے۔ کہا گیا، جی ابو بکر اور ابو الحسن دونوں ہیں۔ جی، تو اتنا کلیئر ہو گیا سمجھ، ہمیں جو اس میں سوال میں یہ دیکھنا تھا کہ غلط کون سا ہے، تو غلط اس میں البلازری صاحب ہے، جن کا نام یہاں پہ دے رہا ہے جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، لیکن ان کا نام جو ہے یہ احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری ہے۔ تو اب ان کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے، یہ کہاں کب اور کب پیدا ہوئے۔ جی، اچھا، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر کسی کا نام ہے؟ یہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، تو یہ کیا یہ شاید ہے، تو نام تو ہے کسی کا ہے۔ سوئی تو کیا ہے جو تفسیر ہوں جلال الدین تفسیر جلالین کے جو رائٹر ہیں؟ السیوطی صاحب کا ہے نا؟ ہاں جی جی بالکل۔ جی ہاں ان کا نام ہے سیوطی صاحب کا، جو ابن القتب کے نام سے مشہور ہے، مطلب معروف ہے جو ابن جی، القتب۔ ہاں، ان کا مفسر ہے نام ہے نا ایسے؟ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر۔ جی بالکل، ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں جلال الدین السیوطی کے نام سے۔ ہاں، جی جی تو اگر ہم ان کی کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، البلازری صاحب کی جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ فتوح البلدان۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ بولتے رہے، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بتاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ان فتح کی جو کتاب، البلدان ہے۔ ہاں، ان کی جو ہمارے یہاں پہ جو یونٹ 6 میں جو کتاب ہے ہماری، ان کی وہ فتوح البلدان ہے۔ ان کی سن پیدائش کیا ہے، کسی کو پتا ہے؟ 190 ہے۔
198 ہجری. ہاں 190 ہجری. 190 ہجری ٹھیک ہے. تو ان کی سن پیدائش 190 ہجری ہے. 198 ہے یا 190؟ 190 ہے, 190. ٹھیک اوکے. تو ان کی جو یہ کتاب ہے البلازری صاحب کی فتوح البلدان. رہی ہے بھائی, جی بریک ہو رہی. آواز بریک ہو رہی ہے. صحیح ہے نہیں بھائی, ابھی کنٹینیو کریں. اچھا. جو ان کی یہ کتاب ہے فتوح البلدان, اس کتاب کو جو ہے البلدان الکبیر جو تھی اس سے اس کتاب کو انہوں نے مختصر کیا ہے. یعنی یہ ایک بڑی کتاب تھی البلدان الکبیر, تو اس کو مختصر کر کے رکھا ہے, اس کا نام فتوح البلدان. اور اس کتاب کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے جو غزوات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اور اس کی تدوین ہونے تک جتنے بھی غزوات ہیں مسلمانوں کے, ان تمام غزوات کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور اس کو اور 278 میں جی اور اس کی تعلیف کب کی گئی تھی؟ 278 سے نا؟ نہیں نہیں 278 کیا تالیف؟ تدوین. تدوین 15. ہاں, اس کے جو پہلی مرتبہ جو شائع ہوئی تھی وہ 1863 میں لیدن سے ہوا تھا نا. پہلی مرتبہ جو شائع ہوا تھا لیدن سے 1863 میں ہوا تھا. اور ہاں, اور اس کی تو اور کتاب ہے البلدان الکبیر ہے, البلدان الصغیر ہے. اب فتح الغزوات آپ یاد رکھ لیجئے تو یاد رہے گا. جو فتح البلدان ہے نا, بلدان کا مطلب کنٹریز ہوتا ہے, اور فتح کا مطلب فتح, چیز کو وکٹری لانا. تو جتنے بھی مسلمانوں کے غزوات ہوا ہے نا, ان سارے کنٹریز کی جو فتوحات کیسے ہوا اس چیز کو بتایا گیا. تو اس کے نام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے موضوع کو, فتح البلدان یعنی فتح الغزوات رکھ لیجیے. ہاں, فتح الغزوات یا فتح الحرب, جنگوں کو فتح کرنا مسلمانوں کا, تو اس سے یاد رہ جائے گا. جی اس سے یاد رہ جائے گا. ہاں, اور اس کتاب کی جو اس کو تالیف کیا گیا تو تالیف کرنے کی وجہ کیا تھی اس کو, یہ کوشچن میں, یہ پی وائی کیوز کا کوشچن ہے جون سر نے بھی کیا کہ اس کو تالیف کرنے کی وجہ کیا تھی. لگتا ہے چونکہ یہ مختصر کیا گیا ہے البلدان الکبیر سے نا, تو البلدان ہوں الکبیر بہت بڑی کتاب تھی اور مشکل تھا, تو اس کی وجہ سے شاید اس کو ملخص کرنا پڑا, یہی نا. میں نے لکھا الفا بتحقیق خراج الجزیہ. اچھا. جزیہ کو نکالنے کے لیے, ٹیکس کو ہاں نکالنے کے جی جی, جزیے کو نکالنے کے لیے اس کی تحقیق کی گئی, وہ سوری اس کو تالیف کیا گیا تھا. جزیے یعنی خراج کی تحقیق, اس کو محقق کرنے کے لیے جزیے کو. ہاں, یہ اس میں بھی وہ پی آئی کیز میں آیا یہ کوشچن, بالکل جو کہ تم اس کی تعریف کیوں کی گئی تھی اس کتاب کی. ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے, ہاں وہ صحیح ہے. اس میں ایک جگہ دیا بھی ہے کہ الفا تحقیقا هذا المؤلف هذا الكتاب بسبب اخراج الجزیہ. تو اور کوئی بتائے ان کتاب کے بارے میں, اس کتاب فتوح البلدان کے بارے میں. اور دوسری بھی کتابیں ہیں کہ البلدان الکبیر کی تو یہ ہے, اور البلدان الصغیر ہے, اور انصاب الاشراف ہے. ہاں انصاب الاشراف ہے ان کی ایک. اور یہ فتوح البلدان کو جو لکھا تھا, یہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا البلدان الکبیر سے ہی لکھا ہے. یعنی یہ جو بڑی کتاب تھی البلدان الکبیر, تو اس کو تخصیص کر کے فتوح البلدان میں لکھی. اس کتاب کے سلسلے میں یہ آتا ہے نا کہ آپ کا اس کتاب میں مؤلف نے جو چیزیں بہت زیادہ اگر موٹی چیزیں دیکھی جائے تو انہوں نے ریسرچ کیا ہے پولیٹیکل لیول پہ, اور اس کے جو عمارات ہیں عمرانیہ و احکامات, اس ساری چیز کو بیان کیا. اور وہ جو یہ ہے کہ احکام الخراج والجزیہ وہ تو ہے ہی, اس کے کا ایک باب ہے, ان میں سے سب سے پہلا جو انہوں نے لکھا اپنے کتاب میں, وہ ہجرت النبی سے شروع کیا ہے کتاب کو,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت، مائگرینٹس یہاں سے شروع کیا ہے. پھر سیکنڈ باب میں آپ اگر جائیں تو اس میں سیکنڈ باب میں انہوں نے لایا کہ بنو نذیر جو ٹرائب کا نام ہے قبیلے کا، اس کے اموال کا ذکر کیا ہے، کس طرح ڈیوائڈیشن ہوا. پھر تھرڈ نمبر پہ آ کے بنو قریظہ کا ذکر کیا گیا. پھر فورتھ نمبر پہ آ کے خیبر، جنگ خیبر وغیرہ کا ذکر کیا. پھر ففتھ پہ آ کے فداق وغیرہ کا ذکر کیا ہے. پھر اس طرح لمبی بحث چلتی ہے. پھر آخر میں جا کے یعنی آخری باب جو ہے وہ آپ کا فی اخیر میں جا کے عمر الخاتم وغیرہ کے حساب سے لکھا ہے کیسے وہ خاتمہ ہوتا ہے. اور پھر نقد وغیرہ، خط وغیرہ، ان ساری چیز کا لاسٹ میں ذکر کیا ہے. ہلو، ان کے دادا، ہلو، ان کے دادا جو تھے نا، اور اس کا موضوع ان کیا کے ہے دادا جی؟ اس کتاب کی جی میں یہ بول رہا ہوں کہ فتوح البلدان کے اندر 3-4 چیزیں جو بہت اہم ہے جو یاد کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا مصنف کا نام، مصنف کی سن پیدائش، اور اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا گیا، اور اس کتاب کی وجہ مطلب اس کتاب کو تالیف کرنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. یہ 3-4 چیزیں ہو گئی ہماری یہاں پہ. اگر اس میں کسی کو نہیں پتا ہے، ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں. کلیئر ہو گئی نا یہ چیز کس کی ہے اور کیا بیان کیا گیا اور اس کا وجہ کیا ہے اس کو تالیف کرنے کی. آگے چلے ہم لوگ. کتنے جلدوں میں ہے یہ، اور پہلے جو ہے کہاں تباہ ہوئی تھی سب سے پہلے؟ اچھا، جیسے ابھی جو بتایا ہے عبدالرقیب صاحب نے بتایا تھا نا، یہ لندن کے اندر ہوئی تھی لیدن. یہ سب سے پہلا اگر طباعت کی بات کی جائے تو یہ سب سے پہلا آپ کا لندن میں شائع ہوئی، جو مستشرقین ہولندی جو فرانس کے ایک فلسفی ہیں ان کے ہاتھ سے یہ ہوا تھا سب سے پہلا. اور یہ ٹوٹل وہاں جو شائع ہوا تھا 1863 میں، اس وقت یہ 3 قسم پر انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر کے شائع کیا تھا. اب دوسرا مرتبہ جو ہوا تھا 1800 اس کے 3 سال بعد 1863 کے 3 سال بڑھا دیجئے، پھر 1866 میں 1866 میں بھی اس کو دوبارہ پبلش کیا گیا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آگے چلے ہم لوگ. جی آگے ٹھیک ہے. ہاں دوسرا رائٹر آپشن بھی اس میں جو آپشن ہے وہ دیکھتے ہیں. جی اس میں فرسٹ یعنی آپشن اے ہے المبرد کا. ان کا نام دیا ہوا ہے یہاں سے ابو العباس محمد بن زید بن عبد البکر بن، تو ان کا نام صحیح ہے. یعنی مبرد کا نام کیا ہے؟ یہی ہے، ابو العباس محمد بن زید عبد الحق المبرد. زید ہے کہ یزید ہے؟ یزید یزید ہوگا. یزید. اچھا، تو ان کی مغل کی کتاب کے بارے میں بتائیے. ان کی سن پیدائش کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کی سن پیدائش 210 ہجری کی ہے. یعنی یہ البلازری صاحب سے 20 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. البلازری صاحب کی کتنی تھی؟ 190، ان کی 210 ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی جو کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے الکامل فی اللغہ والادب. اگر ہم اس کتاب کو ایسے ہی یاد رکھیں گے الکامل فی اللغہ والادب، تو ہمارا جو اگر اس کے بارے میں کوشچن بھی آتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے تو ہمارا یہیں سے آنسر بن جائے گا. لیکن اگر خالی الکامل للمبرر یاد رکھیں تو ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں جب آپشنز دیکھیں گے. لیکن اگر ہم پورا نام یاد رکھیں گے الکامل فی اللغہ والادب تو پھر کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا، فوراً ہم لگا دیں گے فی اللغہ والادب. تو ان کا جو نام ہے، ان کے جو مصنف الکامل کے المبرد ہے، جن کا پورا نام یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، ابو العباس محمد بن یزید بن عبد الاکبر. ہاں ذکر بھی دیا. تو یہ کتاب جو ہے، آپ اس کو زوم کر دیں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیں.
جو کامل چیز کا اس میں یہاں پہ، ہاں کامل کا، کامل کا، ہاں ٹھیک ہے. جیسے جو یہاں پہ تو مؤلف کا ہو گیا، ان کی وفات بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ 285 ہجری. آگے ایک چیز میں ایڈ کر دوں یہاں پہ جو یہاں پہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو، جو اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ 75 یعنی 75 مثالیں ہیں، اور ان کی تشریح کی گئی ہے ان مثالوں کی اس کتاب کے اندر. پہلے اصل کو ذکر کیا گیا، پھر اس کی تشریح کی گئی ہے. اس طریقے سے اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا 75 مثالیں اس کی صراحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ. اور اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے مصنف نے، وہ 69 ابواب پر تصنیف کیا ہے. ٹھیک ہے، 69 ابواب پر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے مصنف نے. ٹھیک. اور اس کے جو محقق ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد ابو الفضل ابراہیم ان کے محقق ہے اس کتاب کے. اور یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں قاضی فاضل نے کہا تھا کہ طالعته 70 مرۃ وكل مرۃ ازداد منه فوائد، کہ میں نے اس کتاب کا 70 سے زیادہ بار مطالعہ کیا ہے، اور میں نے ہر بار اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ فائدے حاصل کیے. آپ یہ قول نقل رکھے، یہ قاضی فاضل کا قول ہے. ہو سکتا ہے یہ آبی جائے، شاید آبی ایک آدھے پیاکز میں شاید آیا بھی ہو یہ. یہ کتنے ابواب ہیں اس میں؟ یہاں ابواب تو لکھا ہے 350. 69. اس میں تو 59 لکھا. یہ جو نیچے کہاں ہے، پہ؟ یہ جو آپ نے شیئر کیا اسکرین، عدد ہاں ہاں الاجزاء. ہاں، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، 59 تو پھر میرے اس میں نوٹ میں غلط ہوگا پھر یہ. کتنا ہے کتنا ٹھیک ہے 59. کتنا ہے 59. ہوں تو میں نے کچھ 69 ٹھیک ہے، میں نے چیک کر لیا اس کو. ہاں تو 59 ہے، ٹھیک ہے، شکریہ. تو اس کتاب کے اندر ابواب کتنے؟ 59. اور کتنی مثالیں کتنی ہیں جن کی تشریح کی گئی اس کتاب کے اندر؟ وہ ہے 75. ٹھیک. اور اس کتاب کے بارے میں قاضی فاضل نے کہا ہے کہ طالعته 70 مرۃ وكل مرۃ ازداد منه فوائد. قاضی فاضل کا قول لکھ دو یہاں پہ، کیا اگر آپ لکھنا چاہو تو. نہیں لکھ پا رہے ہیں، لیپ ٹاپ میں ہے نا. کوئی نہیں، میں اس کو گروپ میں شیئر کر دوں گا اس کے. ٹھیک. یا چیٹ باکس میں کوئی اور لکھ دے کوئی صاحب، اتنا ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. تو اس کتاب کے اگر اجزاء کے ہم بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کتاب کے 4 جز ہیں. ٹھیک. اور موضوع لغت اور ادب ہے. اگر ہم اس اس کے کتاب اجزاء کو کا یاد کرنا اگر ہم اس کے اجزاء کو یاد کرنا چاہیں تو ہم اس کے نام سے بھی اس کے اجزاء کو یاد کر سکتے ہیں. الکامل فی اللغہ والادب، یعنی کامل 1، فی دوسرا ورڈ آ گیا، اللغہ تیسرا، اور الادب 4. 4 ورڈ اس کتاب کے نام کے، تو اس کتاب کے 4 ہی اجزاء ہے. ہم نے بھی ایسے یاد کیا. ہے نا، اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ. الکامل فی اللغہ والادب، بس تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لے تو وہ یاد ہی رہے گا. کچھ چیزیں ذہن میں پھنس جاتی ہے نا، تو وہ ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا بٹھا لیں گے، زور دیں گے، تو وہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس کتاب کے 4 جز ہے، 4 اس میں الفاظ ہے اس کتاب کے اندر، 4 ہی کلمات. آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا یہ. ہوں اگر کوئی اس چیز ایڈ کتاب کرنے کی تو ترکیب صاحب ایڈ کر دیجیے اس جی میں. اس کتاب کی نوٹ میں سارے تو دیا ہوگا کہ کس نے تشریح کی ہے، اور 8 جز میں مصنف نے اس کی تشریح کی ہے. العمل العمل فی شرح الکمل. لیکن میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے میں کل ہی اس کتاب کو پڑھ رہا تھا لائبریری میں. اس کتاب میں نا انہوں نے مؤلف جو جس چیز سے شروع کیا ہے اپنی کتاب، مقدمے میں ایک بہت زیادہ مشہور قول ہے کہ ایک بار PIQs میں آیا. کل اس کتاب کو میں کھول کے دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ هذا کتاب الفنہ، ہم نے اس کو جمع کیا ہے ضرور من الادب، بہت سے ادب کی اقسام ہیں. اس کے مقدمے میں پڑھ رہا ہوں، ما بین کلام منصور، جو بہت زیادہ نثر ہوگی اس میں، اور شعر موصوف، کسی موصوف کی بہت زیادہ شعر و شعری ہوگی، اور مثالیں ہوں گی، اور موضوعات بالغۃ، اور بہت زیادہ نصیحت کی باتیں بھی ہوں گی. وہ اختیار من خطبۃ شریفہ، اور اچھے اچھے خطبے کو سلیکٹ کیا گیا ہے.
اور رسالت بلغہ اور بالغ شدہ جو خطوط ہیں ان ساری چیزوں سے بھی دلائل حاصل کیے گئے. بہت ساری باتیں لکھا ہے، ان میں سے سب سے پہلا جو انہوں نے باب لایا ہے جس چیز کے سلسلے میں جی وہ باب لکھا ہے وصف رسول اللہ للانصار. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف سے شروع کیا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ جو بات ہے اس باب میں انہوں نے سب سے پہلا کہ اللہ کے رسول انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا للانصار، انصار سے کہ کلام میں وہ قصصی کلام میں وہ بلاغہ میں ہم لوگ پڑھے نا اس دن انکم لا تکثرون عند الفضل وتقلون عند السمع، آپ بہت زیادہ ڈر جاتے ہو. تو یہ بلاغہ میں ہم لوگ پڑھے تھے، اسی ورڈ سے انہوں نے اسی آیت سے شروع کیا ہے اور انہوں نے لفظ الفضا کو لیا ہے سب سے پہلا ورڈ، جس میں لفظ فضا کی انہوں نے تشریح کی. ایک تو اطور خوف کے میننگ میں ہے اور ایک کسی سے نجات طلب کرنا، اس چیز کے میننگ میں بھی استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی شاید کبھی پوچھ لے، اگر ڈیپلی کوشچنس آتا ہے تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کے پہلے باب میں نا انہوں نے جریر کا ایک دلیل پیش کیا ہے کہ جریر نے ہجو کیا تھا عربان بن یربو کا، تو اس وقت انہوں نے ایک عربی ورڈ کی تشریح کی ہے کہ اورائنون من اورائنا تھا لیسا مننا، کہ اورائنا لفظ کا جو میننگ ہے وہ نصب ہے، کسی چیز کا نصب کرنا قبیلے کے ساتھ وہ ہے. اور براءت من اورائنا من ارینا فقلت لقاسم الجمیع فاننی حللت القطیبہ من زوار الافزع. بس آئی تھنک اتنا کافی ہوگا. پہلے باب میں یاد رکھ لیجئے کہ انکم لا تکثرون عند الفضل وتقلون عند السمع، لفظ فضا کی تشریح کی ہے انہوں نے اور انہوں نے دلائل دیا ہے. اور دوسرا انہوں نے جریر کا شعر پیش کیا ہے جو انہوں نے ہجو کیا تھا عروان عرین بن یربو کا، اور پھر یہ لمبی انہوں نے لغت کی بات کی ہے. آگے چلے ہم لوگ. ہاں ٹھیک ہے، کوشچن پہ آ جائے واپس. حاجی تو حاجی خلیفہ خلیفہ آتے ہیں ہمارے، کہتا ہے کاتب جلبی. یہ ہمارا ایک بار کوشچن میں آیا تھا، مانو کے کوشچن میں آ گیا تھا یہ. کاتب جلبی کس کو بولتے ہیں؟ تو ان کی جو کتاب ہے وہ کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون. اور ان کے جو مؤلف ہیں مصطفیٰ بن عبداللہ ان کا نام ہے، اور معروف ہے حاجی خلیفہ کے نام سے معروف ہے، اور انہی کو کاتب جلبی بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم ان کی کتاب کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کتاب کو انہوں نے 20 سال کی مدت میں کمپلیٹ کیا ہے، یعنی 20 سال لگے ہیں اس کتاب کو ترتیب دینے میں، اس کتاب کو لکھنے میں ان کو. اور اس کتاب کی جو ہے کتنے یہ جو اجزاء ہیں وہ 7 اجزاء پر مشتمل ہے یہ کتاب. اس کتاب کے بارے میں اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے عبدالرقیب صاحب؟ اس کے سلسلے ایک میں چیز تو اور ہے، ایک چیز اور ہے، ان کا یہ جو حاجی خلیفہ ہے ان کی سن پیدائش کیا ہے، کوئی بتائیں؟ مجہول ہے بھائی، ملتا نہیں ہے، میں بھی ڈھونڈا بہت. ہاں میں نے بھی تلاش کیا تھا اس کا لیکن مجھے بھی ملا نہیں. ایک ہے ان کے وفات کے سلسلے میں شاید ملتا ہے، یہ صرف ملتا ہے کہ قسطنطنیہ میں پیدا ہوا تھا اور وفات کا 1000 کہیں 1067 آ رہا ہے اور کہیں دوسرا بھی آ رہا ہے. تو یہ ملتا نہیں ہے، ان کی سن پیدائش ملتا نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کا اس یہ کتاب ملتا ہے کہ 1000 اس میں 1035 میں 35 میں اس کا انتقال موصول میں ہوا تھا اور جامع الکبیر میں کو دفن کیا گیا. اور ایک ہی جگہ ان کا پیدائش کسی طرح ملتا ہے، وہ پیدائش نہیں ملتا، ٹوٹلی نہیں ملتا ہے، مشکل. اچھا، تو یہ بہت ہی مطلب ببلیوگرافیا ہے ایک طرح کا یہ کتاب جو ہے،
اور اس کتاب کو انگلش میں بھی شائع کیا گیا ہے نا. اس کتاب کا نام ہے انگلش میں ہے لیکسیون کر کے کچھ نام ہے, لیکسیون بیبلیوگرافی ہے. بہت مشہور کتاب ہے یہ. جتنے بھی اگر کوئی کشف الظنون کا. ہاں جی بیبلیوگرافیا میں. اور یہ جو مغربی ہے ان کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے, اور اس کتاب کو وہاں پہ شائع کیا گیا ہے لیکسیون بیبلیوگرافی کر کے, ایسا کچھ نام ہے اس کا. میں کمنٹ باکس میں لکھ دیتا ہوں. آپ اتنا عبدالرقیب آگے بتائیں اس کتاب کے بارے میں. اس میں اس کتاب کا کے نام انگلش والا اس میں لکھ دیتا ہوں, انگلش والا جو ہے. اس یہ کتاب 3 زبان میں, جیسے کہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے, عربی, فارسی اور ترکی میں ہے, اور اجزا تو ساتھ ہے ہی. اس میں جو ایکسٹرا چیزیں میں جو ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کاتب نے اس کے مقدمے میں اگر کوئی پڑھا ہو تو اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ میں ان کی اپنی عبارت ہے کہ رتبتہ علی مقدمۃ, میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمے پر, وابواب اور چند ابواب پر, و خاتمۃ ایک خاتمہ, اور اس کو میں نے ہدیہ دیا, اہدیتہ الی معشر اکابر العلماء وزمرۃ الفحول والفضلاء, ایک علماء اور عالم اور فاضل کے ایک گروپ کی طرف میں نے اس کو ہدیے میں دیا ہے. اور ان کا اس مقدمے کے بعد انہوں نے الباب الاول جو لایا ہے, اس میں پہلا باب میں انہوں نے تعریف العلم, علم کی تعریف کی ہے, پھر علم کے اقسام کو بیان کیا ہے, وہ تقسیم ہو وفیہ فصول, اور اس میں چند فصلیں وغیرہ کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور دوسرے باب میں اس میں دیا ہے کہ فیما یتقبل بماہیت العلم یعنی من الاختلاف والاقوال, ماہیت العلم یہ منطقی بحث کیا ہے, فیما یتصل بماہیت العلم ان کے اختلافات اور ان کے اقوال کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو یاد رکھنے کی جو چیزیں باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مقدمہ جو پہلا شروع ہوا ہے وہ علم سے اور اس کے اقسام سے, اور اس میں چند فصلیں, ان 3 چیزوں سے انہوں نے کتاب کی شروعات کی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم اس میں اس کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ 14,500 مؤلفات جو ہے ان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے, اور ان کو جو ذکر کیا ہے وہ حروف ابجدیہ پر ذکر کیا ہے. یہ جو ہمارے حروف ابجدیہ ہے اسی کی ترتیب پہ ان کا تذکرہ اس کتاب کے اندر کیا ہے حاجی خلیفہ صاحب نے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں جو ابھی بتائی میں نے. صحیح ہے. نہیں, ہم کو نہیں سمجھ میں. ہاں میں بتا دیتا ہوں. جو عربی کے جو مؤلفات ہیں تو تقریباً یعنی 14,500 کتابوں کے نام کی جو ترتیب ہے, ان 14,500 کتابوں کے نام کی ترتیب پر ترتیب دیا ہے 14,500 کتابوں کے نام پر, اور وہ نام جو ہے وہ حروف ابجدیہ کے طور پر اس میں ذکر کیے گئے ہیں, یعنی حروف ابجدیہ کے طریقے پر. عربک کے جو لیٹر ہوتے ہیں نا اس لیٹر کے حساب سے انہوں نے ہاں, سیکوینس میں لایا ہے. جیسے الف با جیم, اس کو حروف ابجدیہ ہی بولتے ہیں ترتیب کے ساتھ. جس کا نام الف سے شروع ہوا اس کو پہلے لایا, پھر با سے شروع ہوا. ہاں ہاں, آپ جگہ تو سمجھ میں اسی کو حروف ابجدیہ بولتے ہیں. کتنے نمبر کتنا کہا تھا آپ نے؟ 14,500. الفہرست کا بھی یہی موضوع ہے نا آلموسٹ. اور اس کتاب کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات بہت ہے جو اگر شاید کوشچن میں آ بھی جائے, کہ اس کتاب کا جو نام ہے وہ مؤلف کی جو وہ ہے وہ ہے نا, میں نے اس کو لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پہ نوٹ میں ہے نہیں. اسی کتاب کے بارے میں وہ ہے نا کہ ان کی جو وفات تھی, وہ جو اس کتاب کا موضوع ہے اسی کتاب کے اعتبار سے ان کی وفات ہے. جو نمبرات ہم نکالتے ہیں نا ایک ترتیب سے,
मेरे नोट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है बात, लेकिन है इन्हीं के बारे में मुझे अच्छे से याद है कि जो इसके इनके मौलिफ की जो सन्ने वफात है वो इस किताब के नाम के साथ मैच करती है, और इसी तरीके से जो इस किताब का मौजू है वो वफात के नाम के साथ वफात से मैच करता है इनके। अच्छा, तो फिर इन्होंने ही लिखा है ये किताब का नाम, किसने वाला लिखा है? नहीं 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 नहीं, मतलब ये नहीं कोई है, और? जो एक नंबरात निकालते हैं ना हम, नाम वगैरह के नंबरात निकालते हैं जो, हम्म, हाँ आप नाम आपका जो नाम है उसके आप नंबरात निकालते हैं ना। हाँ, तो नाम के अफजल नंबर। भैया जीती वाले से निकाल दो। हाँ जैसे वो अभी बता रहे थे। अफजल भैया जीती नंबर जो है ना, इसे इंग्लिश में हाँ सीरियल नंबर रहता है 1 2, लेकिन अरबी में तो सीरियल के हिसाब हाँ से हाँ नहीं। हाँ। अली तो बाजी अगर बात के बाद ये सारा नहीं आता जी आता उसमें। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन है इन्हीं के बारे में, तो क्योंकि इसके ये सब बात मैंने नोट नंबर नहीं कर रखी है। तो आप मुझे बताए, कोई कोई भी बता दे कि जो नंबरिंग होती है तो वो किस तरह है, मतलब हाँ, इन्होंने अब्जद अपनी हव्वस के एतबार से होती है वो, जैसे हाँ 786 है उसी के एतबार से है ना वो। तो इससे अपनी किताब का जो भैया नाम है वो, जो मुअल्लिफ का जो नाम है उसी नाम के साथ इन्होंने, अगर किताब का नाम और मुअल्लिफ के नाम के आप नंबरात निकालेंगे तो दोनों सेम होंगे, और इसी तरीके से इनकी वफात के नंबरात और इस किताब के मौजू, इस किताब का जो मौजू है उसके जो नंबरात आप निकालेंगे वो भी सेम ही होंगे। ये है, अच्छा। ठीक है, मुझे याद चल है। मैं उसके लिए इसके इसके नंबर इसके जो सामने आ अज्जा है गए ना, लेकिन समझना हेलो, आसान होगा। जी जी जी। जी। इसके जो अज्जा है ना, वो अज्जा को याद रखने के लिए आप वही नंबर निकालते हैं। कशफ जुनून कर दीजिए, अलिफ लाम को हटा दीजिए, वो 7 अज्जा उसी में आ जाएगा। काफ शीन फा 3 हो गया, ज़ानून वाव नून हम्म, 4 हो गया। अलिफ को इसको हटा के सिर्फ याद रख कशफ जुनून। तो जिस तरह कामिल का 4 हर्फ में 4 जुज है, इसका 7 अज्जा में 7 हरूफ में 7 जुज है, यानी कशफ जुनून। ठीक है जी। अलिफ लाम हटा के ना। नहीं, आपने क्या बोला अब्दुल रकीब साहब? वो ये मैं जो, बोल रहा हूँ कि इसका नाम कशफ जुनून है ना, कशफ जुनून। तो इसके हाँ अज्जा को याद रखने के लिए आप नंबरिंग कर सकते हैं। अलिफ हाँ लाम हाँ। को हटा के सिर्फ कशफ जुनून याद रख लीजिए। जुनून में 4 हर्फ है, कशफ में 3 हर्फ है। 3 और इधर 4, 7 हर्फ हो गया, यानी 7 अज्जा है। तो ऐसा इसको रिलेट करके याद रखते ठीक है ठीक है। और जो अभी ये जो बताया था मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, अगर आएगा तो मैं भेजता हूँ, लेकिन यही है कि इस किताब का जो नाम है वो मुसन्निफ के जो नाम के जो नंबर आते दोनों के सेम है, मैं नंबर निकाल के भेजूंगा। और इसी तरीके से जो इस किताब का मौजू है और इनकी जो वफात है, यानी इनकी वफात कब है और किताब का जो मौजू है, इन दोनों के नंबर भी सेम ही होंगे इसी कैसे किताब के हम बारे में। सोचते हैं कि वफात तो बाद में हुई होगी ना, मौजूद तो पहले आया, वो हम सोच रहे थे हाँ पहले। हाँ, नहीं उन्होंने लिखा इस तरीके से इस किताब को कि इस किताब का जो मौजू है ना वो हम्म, उनकी वफात से रिलेट कर रहा है। मतलब मैंने ये कॉल कहीं पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसको नोट हैं। डाउन अच्छा, नहीं अभी किया हुआ अपने बुक के अंदर। अच्छा। अगर बाद हाँ, मेरे में बुक के मिले तो अंदर मैंने भेज इसको फिर नोट डाउन, भेजिए। हाँ बाद में मिले तो भेज दूंगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, इसको मैंने नोट डाउन नहीं किया उस वक्त। आगे कौन चलिए सा है वो देखो। अगला 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 देखते हैं। इब्न खल्लिकान का है, शमसुद्दीन। हाँ, इब्न खल्लकान के बारे में। अ, आप स्क्रीन पे लेके आ रहे हो उसको? वफातुल आयान है इनकी। जी जी जी, बहुत मशहूर की इनकी किताब है वफायातुल आयान व अमनाई व अम्बाई ज़बान, व अबनाई व अम्बाई व अबनाई ज़मान। वो अम्बा अपना ही जमाना। हम्म। हम्म, तो इनका जो नाम है, मुकम्मल नाम जो इनका, शमसुद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन खल्लकान नाम इनका। शमसुद्दीन अबुल अब्बास, यहाँ भी ये याद भी रखेंगे तो भी काफी हो जाएगा। शमसुद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन खल्लकान ये है ना। अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम। बिन अबी बकर, इन कंप्लीट नाम लिया हुआ है। लेकिन अगर हम इतना भी नाम याद रखेंगे, शमसुद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद, तो भी हम एकदम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ इन्हीं का नाम है, इब्न खल्लकान का ही ये नाम है। जी। तो 3 इनकी तक याद रखिए, 3 तक। हाँ क्योंकि हेर हेर फेर कर सकता है। हाँ, हाँ अहमद बिन इनकी है वो। मोहम्मद बिन इब्राहिम।
एट लीस्ट 3 रखिए, क्योंकि हो सकता है कि अहमद बिन मोहम्मद के बाद चेंज करके दिया जाए, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। जी। अच्छा, इसको तो ऐसे 3 याद हमें, किया था ना हमने, अहमद और मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, फिर उनके वालिद इब्राहिम, इस तरह से हम हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ इस तरह भी रख हाँ, सकते ऐसे हैं। रिलेट कर सकते हैं अहमद आप। बिन मोहम्मद। हमजा तो पहले तो अहमद आएगा, फिर मोहम्मद आएगा। ठीक ठीक है। ठीक। शमसुद्दीन वो ऐसे मान ले कि वो सूरज है दीन के। ठीक है। और उनके हम बस चाचा इधर, हैं अब्बास, इस तरह से आप लिखते थे। बस ये तो याद ही रखना ही पड़ेगा कि शमसुद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद। एक बार अगर अच्छे से याद ध्यान में बिठा लेते हैं तो उस वक्त जो आता है पूरा नाम अगर हम याद करेंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाता है एकदम से। हम्म। लेकिन तो ऑप्शंस के एतबार से भी रहता है हाँ, तो देने वाले इरबिल को। के वो फिर देखिए फंसता कब है, जब देखिए कि अहमद है ना, तो हम्म। ऐसा वो नाम उठा के देता है कंफ्यूजन करने के लिए, जैसे अहमद है तो आपको कहेंगे मोहम्मद बिन अहमद। हाँ, तो हाँ कंफ्यूजन में पड़ जाता है। हाँ। अबू अम्र है कहीं, तो वो उठा के ऑप्शन में डालता है कि अबू उमर। ठीक है, वो बिल्कुल। इसीलिए कंफ्यूजन आता है उधर। असल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के ऊपर होता है ना कि उसको पास करना है या हमको फेल करना है, ये है असल। हाँ, चलिए इनकी जो पैदाइश हुई है वो इरबिल के अंदर इनकी पैदाइश हुई है। कोई इनकी सन्न पैदाइश बता सकता है? इसमें हिजरी में 608 है, और वफात इसका आपका 681 है। 608, 681। 608। और इनकी वफात? 681, 81 हिजरी। आप इनकी जो डेट्स है ना इनको आप भी जरूर याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन में आती हैं। हम्म। क्योंकि बहुत सारे क्यूआईक्यूज में मैंने देखा है इनको। और तो इनके अगर हम मजहब के बारे में बात करते हैं तो ये शाफिउल मजहब है। और इस किताब को जो ये किताब का जो इस किताब का जो मौजू है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, किताबुस सीर व तराजिम। और 8 अज्जा में ये किताब है। और इस किताब के जो मुहक्किक है, यहाँ पे एडनी में जो चीज यहाँ पे नहीं उसको बता देता हूँ। इस किताब के जो मुहक्किक है वो एहसान अब्बास है। ठीक अच्छा। है। इस किताब की जो तहकीक की है वो एहसान अब्बास ने की है। और हम्म। जैसे यहाँ पे आगे लिखा भी वक़द तुर्जुम फी इब्न खल्लकान मा यज़ीद अन ये इस किताब के इब्न खल्लकान ने जो तराजिम 850 से ज्यादा उलमा के तराजिम को इस किताब में बयान किया गया है। उसमें हम्म। से उलमा है मुख्तलिफ खुलफा उमरा वज़रा, तो वो 850 से जायद बैठते हैं जिनको इस किताब के अंदर बयान किया गया है और इब्न खल्लकान ने बयान किया है। और और अबजदी इस एतबार से। किताब को जो तरतीब दी गई है, इस किताब को भी तरतीब दी गई है हरूफ अबजदिया पर ही, यानी जी। तरतीब के साथ अलिफ बा जीम दाल या ऐसे। हम्म। यानी इस किताब को भी तरतीब हरूफ अबजदिया पर ही दी गई है। जी। और कोई ऐड करना चाहे इस किताब के बारे में? वफायातुल आयान व इब्नाइज ज़मान। ये इस किताब में ना, इस किताब के तालिफ करने का भी एक सबब है। वो अच्छा, हम ये कि बताएं। ये इब्न खल्लकान साहब ने जी जी बोल। अब्दुल रकीब साहब आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। हाँ, ये ज़ौक़ के लिए पहले लिखते थे ना, यही है किताब, वो ज़ौक़ के लिए लिखते थे, फिर बाद में इसको तालीफ कर दिया। ये कोई और है। मुझे नहीं पता, मैंने लिखे हुआ नहीं सबब इसका। उनकी आवाज ब्रेक हो गई। अच्छा। और ठीक है, अगर कोई और ऐड करना चाहे तो ऐड कर दे भाई इसमें। आप में से कोई ऐड करना चाहे। इस किताब के अंदर बस ये याद रखिए आप, इस किताब का नाम और इस किताब के मुसन्निफ का नाम, इसमें कि कितने अज्जा में है, ये जरूरी है कि कितने अज्जा में है और क्या बयान किया गया है और कितने उलमा या वुज़रा या खुलफा के तराजिम को इस किताब में बयान किया गया है। 3-4 चीजें जरूर याद रखें। किताब का हम्म। मौजू, कितने अज्जा में है, ठीक, और इसी तरीके से इस किताब में बयान क्या किया गया है और मुहक्किक कौन है। ये सारी चीजें हमारी हो गई। यहाँ पे अमीन साहब आप ऐड कर दी, मुहक्किक को ऐड कर दीजिए इसमें नीचे। मुहक्किक इसके एहसान अब्बास है।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ وفیات الاعیان کے تعلق سے ایک بہت مشہور بات یہ بھی ہے کہ ایک تو دوسرا جیسا کہ رئیس نے یہاں پر بتایا کہ اس کتاب کے اندر خلفاء عمرہ وزت کے تراجم ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہاں پر صحابہ تابعین وغیرہ کے تراجم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر مصنف نے مطلب دوسرے ناموں کو استعمال کرتے ہوئے ناموں کو لیا ہے. اگزامپل کے طور پر اگر میرا جیسے کہ جو اصلی نام ہے وہ صادق ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی دوسرے نام سے بلاتا ہے، مان لیجئے کوئی صدیق میرا لقب دے دیا، کچھ اور بھی دے دیا، امین میرا لقب دے دیا، اس طریقے سے مجھے بلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف نے کیا کیا، لقب کا استعمال کر کے اس کے اندر تراجم کا استعمال کیا. جیسے یہاں پر صلاح الدین ایوبی کا نام اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا جو حقیقی نام ہے وہ دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا وہ ان کا حقیقی نام کیا ہے، لیکن مصنف نے صلاح الدین ایوبی کا نام اس کتاب کے اندر جو استعمال کیا ہے تو وہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے ہی استعمال کیا ہے. تو لہٰذا 2020 میں اس سے ایک کوشچن آیا تھا. مطلب یہی عبارت ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے یا کون سی تراجم ہے جس کو مصنف نے حقیقی ناموں کو نہ لے کر اس کا نائبی نام لے کر استعمال کیا اس کتاب کے اندر تراجم میں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک پوائنٹ والی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ وفیات الاعیان میں جیسے کہ یہاں پر یہ وفیات یعنی اس سے وفات ہی مراد ہے، تو مصنف نے اس کے اندر پیدائش کا اتنا استعمال نہیں کیا ہے مطلب ترتیب دینے میں جتنا وفات کا وہ کیا ہے. یعنی ہر ایک کی وفات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اگرچہ ان کی پیدائش کا تذکرہ نہیں ملے گا لیکن وفات کا تذکرہ ضرور ملے گا. وفات پر پورا فوکس ہے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. کہ اس کتاب کے اندر حقیقی ناموں کے ساتھ ساتھ ہاں ان کا جو لقبی نام ہے، ٹھیک ہے، جیسے کسی کا لقب ہوتا ہے نا، بہت کنیت نام ہوتی ہے، لقب ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان ناموں کو استعمال کر کے انہوں نے تراجم کا استعمال کیا. ہاں، جب سر نے کھول کر بتایا تھا نا ہم لوگوں کو پی ڈی ایف کہ اگر کسی کا نام سے نہیں مل رہا ہو، ان کے لقب سے بھی ڈھونڈو گے نا آپ نام، مطلب ابجدی طور پر، تو مل جائے گا. ان کے لقب کے اعتبار سے بھی نام لکھا ہوگا اور ان کے اصلی نام سے بھی لکھا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے جو اس میں کشف الظنون اور یہ الفہرست کے تعلق سے ایک ہم لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مانا کہ ہم کہتے ہیں کہ الفہرست جیسے فہارس مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی فہرست ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب جب لکھی گئی تھی نا تو یہ ڈیسیمل میں لکھی گئی تھی. ڈیسیمل اس کو بولتے ہیں جو مطلب جہاں بہت بڑی ڈیجیٹل لائبریریاں ہوتی ہے یا پھر بہت بڑی لائبریری ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ علی گڑھ جائیں گے تو ہر وقت انڈیا میں سب سے بڑی لائبریری اگر ہم کہیں تو علی گڑھ کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں اگر آپ جائیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کو اگر آپ ادب کی کتابیں چاہتے ہیں یا بلاغہ کی کتاب چاہتے ہیں یا پھر اور کوئی دوسری کتاب چاہتے ہیں تو وہاں ہر ایک پرٹیکولر کتاب کا ایک نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے سر ہم لوگوں کو بتائے تھے، اور اسی کتاب سے اس کی شروعات ہوتی ہے الفہرست سے. یعنی فہرست ڈیسیمل بیس پہ لکھی ہی گئی ہے. تو ڈیسیمل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک فن کی ہر ایک پرٹیکولر فن کا ایک نمبر ہوتا ہے. اگر آپ جائیں گے لائبریری کے اندر کہ مجھے ادب کی کتاب چاہیے، بلاغہ کی کتاب چاہیے، تو لائبریرین آپ کو کیا بولے گا کہ 830 نمبر پہ دیکھ لیجیے، وہاں پر بلاغہ کی کتاب لگی ہوگی. ادب کا بولے گا شاید ادب کی کتاب جو لگی ہوتی ہے وہ 828 پہ لگی ہوتی ہے، 829 پہ لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس طریقے سے نمبر دیا گیا ہر کنٹریز میں. تو اگر کبھی جی ایسا کوشچن تو وہ الفہرست کے تعلق سے آئے گا، کیونکہ الفہرست سے ہی ڈیسیمل بیس میں شروعات ہوئی ہے. ہر ایک پرٹیکولر فن کا ایک نمبر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مانوں میں کوشچن بھی آتا ہے، ہر بار آتا ہے یار. جی 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 لائبریری سے وہ ہمارے سر ہی مانوں میں بناتے ہیں ہر نا، اس بار لیے آتا ہے. کوشچن آتا ہے. جی سر جی. ہی ہاں بناتے انہوں ہیں نا، نے اس لوگوں لیے کو آتا ہے. بتایا بھی تھا، بہت اچھے سے ہاں سمجھایا بھی تھا، اس بتایا بھی کا تھا. اس کا میں اس تو کا ایک ہے اس بھی. کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے. میں اس کو گروپ میں بھیج دوں گا. میں اس کا نیمونکس بنایا ہوا تھا. جی جی. اچھا تو بنا ہاں وہ بھیجیں. صحیح نہیں. بالکل یہ مطلب نا خاص طور سے ادب کی جو کتاب ہے اس کا تو ہمیں معلوم ہی ہونا چاہیے، اور جو کچھ جو لوگوں سے ریلیٹڈ ہے اس کا تو معلوم ہی ہونا چاہیے. اس کا نام ڈیوی تھا نا، ڈیوی کچھ کے نام. ہاں ڈیسیمل بیس بولتے ہیں اس کو. جیسے ہمارا آئی سی ٹی میں نہیں ہوتا ڈیسیمل کنورژن، ہوں. اس کو ڈیویل اشری بولتے ہیں عربی میں. ڈیویل اشری بولتے ہیں شاید اس کو، انگریزی میں اس کو ڈیسیمل ہی بولتے ہیں. اور صادق بھائی آپ کشف الظنون کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے. جی فہرست اور کشف الظنون الظنون. کے ہاں نہیں، کشف الظنون کے بارے میں جو آپ بول رہے تھے کہ یہ جو ابجد حوض ہوتی ہے کریمن شخص صافز، یہ ہوتا ہے جو ابجدی ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مصنف مجھے تو نہیں معلوم کہ مصنف کی تاریخ پیدائش اس پر فٹ آتی ہے کتاب پر یا نہیں، لیکن ہاں مصنف نے ان علوم کا اختراع کیا اپنی کتاب کے اندر، یہ ضرور ہے. یعنی یہ جو ہے مطلب ابجد حوض ہوتی کلیمن شخص صافز، یہ 10-8 لفظ ایسے ہیں جس پر مطلب ساری گنتیاں گھومتی ہیں، یعنی ہر ایک نام کا مطلب نمبر نکل جاتا ہے. تو مصنف نے ان علوم کو اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں، یعنی اختراع ہوا انہی کی کتاب کے ذریعے وہ. ٹھیک.
نہیں وہ میں نے جو بتایا تھا نا وہ میں نے کہیں پڑھا تھا لیکن میں نے نوٹ ڈاؤن نہیں کیا تھا اس وقت. اچھا اچھا. نوٹس وغیرہ میں ہاں شاید ہو پڑھا سکتا ہوگا. ہوگی، لیکن مطلب انہی کتاب کے ذریعے وہ علوم مطلب عروج پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، کشف الظنون کے ہی ذریعے. مطلب جو لوگ علم الصیغہ پڑھے ہوں گے تو علم الصیغہ مطلب کتاب جو فارسی والی ہوتی ہے اس میں دیکھیں گے علم الصیغہ کا سب سے آخری جو صفحہ ہوتا ہے کتاب ختم تک، تو اس میں بھی ان ساری چیزوں کا تذکرہ وہاں تو بہت اچھی کلیئرلی بتایا ہے، لیکن کشف الظنون کے ذریعے ہی وہ اختراع ہوا ہے ان ساری چیزوں کا. ٹھیک. چلیے ٹھیک ہے، آپ پڑھیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ صادق بھائی. آپ آ جایا کریں کبھی کبھی. نہیں ٹھیک ہے، الحمد للہ ضرور. اور اس میں اور ایک چیز یہ ہے دیکھیے نا اس کتاب کے. ہلو. ہاں جی. اس کتاب کے شروعات میں اگر کھولیے گا آگے بڑھیے گا تو اس میں یہ دیکھیے گا دوسرے سب سے پہلے یہ دوسرا حصہ ابراہیم ہے. نقوی کے سلسلے میں بتایا ہے. ہوں. یہ تو کشف الظنون ہو گیا. جی دوسری بات یہ عامرین میں کہوں گا، اگر یہ میرا مشورہ ہے، جیسے اس مرتبہ بہت سارے کوشچن آئے تھے ہمارے یونٹ 9 سے جو رجال السندھ والہند کے تعلق سے کوشچن آیا تھا، وہ بالکل ایک دم فرسٹ پیپر مطلب فرسٹ صفحہ یعنی مقدمہ ہی سے تھا کہ شعری تقریر کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ 6 یونٹ اور پھر آپ کی جو 9 یونٹ ہے ہر کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہی آپ لوگ مقدمہ اس کو دیکھ لیں. مطلب مقدمہ چاہے 10 پیج میں ہو یا 5 پیج میں، بہت زیادہ نہ بھی پڑھنا ہو لیکن ضرور دیکھیں، اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے. تو اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی، پوائنٹ والی چیزیں تو آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. جیسے اس سے بھی ایک کوشچن اس مرتبہ آیا تھا، اندر ہی سے پوچھا گیا تھا کوشچن، پھر یہ چیلنج کیا گیا، اس کوشچن کو ایکسیپٹ کیا گیا، انہوں نے مانا. پھر جی. اس میں بہت کچھ پوائنٹ والی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو مل جائیں گی مطلب تیاری کے لیے. تو اب کیا ہے کہ اب اندر سے لوگ کوشچن بناتے ہیں اوپر ہی. اور جو یہ جو مؤلفات ہندیہ ہیں ان کے تو کس نے تقریر کری ہے اور کس نے وہ مقدمہ لکھا ہے وہ تو دیکھنا ہی پڑے گا. یہ میرے پاس وہ بھی اب ہے بالکل بالکل. نفیس العیان بھی. ہاں اب یہاں پر دیکھیے اس کتاب کے مقدمے کی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اور اس میں این ٹی اے کا جو موک ٹیسٹ ہے اس میں بھی یہ عبارت دی گئی ہے. تو یہ سب بھی پوچھ سکتے ہیں، ابن رشید کا کچھ قول ہے ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اس کو کر کے ضرور لکھ لیں، یا آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی پھر اس یونٹ کے تعلق سے. ہاں ایک بار اس کتاب کو پڑھ دیکھنے. کے نا پھر ہائی لائٹ کر لینا چاہیے، تو وہی ریپیٹ کر سکتے ہیں نا، بار بار جی جی پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مین چیز ہے. اور آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں پھر، کیونکہ ابھی کلاس ہے نا. تلویر سر کی کلاس ابھی ہوگی ان کی آج کلاس یا نہیں؟ سر کا میسج آیا کہ نہیں؟ ہاں آیا ہے نا سر کا میسج. اس کوشچن میں نا ایک اور رہ گیا، ان کو پورا کر لیتے پھر ایک کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا ایک کوشچن. یہ نہیں سارا ہو گیا نا، البلازر صاحب کا تو شروع میں ہی ہو گیا تھا. ہاں بالکل. ہاں سارا ہو گیا. ایک کوشچن. ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں، اس میں تو تین ہی کوشچن. کل الفہرست کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مقدمہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں کتاب الفہرست کا. یا پھر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ فہرست کا مقدمہ دیکھ کے مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے آتے ہیں، اسی کو دیکھ لیں گے، ہے نا، وقت بچ جائے گا. ہاں ہاں جو بالکل جو بالکل، یہ صحیح بالکل رہے بالکل. گا. ٹھیک ہے. ہم ہاں اور کچھ بولے تھے سر. یہ صادق بھائی یہ الفہرست ہے، الفہرست کا بی آپشن سے ہی ہونا چاہیے تھا نا. اس میں اس کے اندر یہ زمانے جاہلیت اور وہ ہے کون سا یہ والا صحیح مانا گیا، بی صحیح مانا گیا، این ٹی اے نے بی کو ہی مانا ہے. ہاں الاسر تو وہی الجاہلیت. وہی میں کہہ رہا تھا، بی ہی صحیح ہونا چاہیے تھا. اس تو کا یہاں صحیح پہ آنسر شاید بھی ہوگا. ہاں وہ اصل میں ہوں یہ کوشچن پہلے سے ٹائپ ہوا ہے نا. جی تو جی ہاں ریپیٹ ہو گیا تھا کوشچن. اور نا یہ ہائی لائٹ کر کے پھر یہاں گروپ میں ڈال دیجیے. میں نے گروپ کا لنک نیچے چیٹ میں ڈال دیا، آپ لوگ پلیز وہاں سے جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، جو لوگ جوائن نہیں ہے. اور کوئی بات؟ کیونکہ سر کی کلاس اسٹارٹ ہوگی. صادق سر اگر آپ فری ہو تو آ جایا کریں اس کلاس میں. ارے جی سر نہیں ہے، بالکل آئیں گے، کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے
میں ٹائم ملے گا ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اچھا فرسٹ یونٹ آپ ہی پڑھائیں گے؟ دیکھیے ابھی کچھ نہیں، ہم فرسٹ پیپر پہ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے فرسٹ پیپر شروع کرنا ہو. اچھا فرسٹ پیپر میں پی وائی کیوز کر رہے ہیں نا، پورا کانٹینٹ بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں میرے خیال سے نہیں، پی وائی کیوز کے ذریعے ہی بیس بنے گا، اور اس میں مطلب جو چیزیں آئیں گی تھیوریٹیکل پورشن میں تو اس کو کور کیا جائے گا، بتایا جائے گا وہاں پر. اچھا سر کی کلاس کا نا لنک ہم سارے گروپس میں شیئر کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ ہم ریکارڈنگ اسٹاپ کر لیتے ہیں.